ایئر مارشل صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر لیں. ایئر مارشل اعجاز صاحب، یہ جو ایران والی صورتحال ہے، اس میں پاکستان کے لیے کون سے ایسے لیسنز ہیں جن کو ہمیں سیکھتے ہوئے آئندہ کے لیے اپنی پیش بندی کرنی چاہیے؟ بعض چیزیں ہیں جو میں پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہوں گا. اگر ایران سعودی عرب، قطر، یو اے ای ان ممالک کے ساتھ بنا کے رکھتا ہے تو شاید اس کو عرب ورلڈ سے سپورٹ مل جاتی، جو اس موقع پہ اس کو ملنی چاہیے تھی اتنی نہیں ملی. بڑی ووکل ہونے چاہیے تھے وہ لوگ، نہیں ملے. پاکستان بولا، باقی مسلم کنٹریز سے وہ واضح آئی نہیں ہے اس شدت کے ساتھ. تو شاید یہ ایک بڑا لیسن یہ ہے. دوسرا جو اس کے گھر کی صورتحال ہے، وہ تو شاید پوری دنیا کے ہر ملک کے لیے ایک لرننگ کرو ہونا چاہیے کہ اپنے دروازے اتنے کھلے مت چھوڑیں کہ دشمن اندر گھس کے ٹرک بھی لے آئے، جاسوس بھی لے آئے، بم بھی فٹ کر رہا ہے، میزائلوں کے لیے نشاندہی بھی ہو رہی ہے، تو پھر تو تباہی ہوگی. جی بہت شکریہ ملک صاحب. آپ کا تجزیہ جو ہے وہ بھارت کی آئندہ انٹینشنز کے بارے میں اور پاکستان کا جو کے لیے جو آپ نے جس طرح بات کی، وہ دونوں آپ کے پوائنٹ بالکل ویلڈ ہیں. اور چونکہ آج کا موضوع ایران اور اسرائیل اسپیسیفک ہے تو میں اسی پہ فوکس کروں گا. دیکھیے، ایران کی اس ریجن میں ایک بہرحال ایک نیوسنس ویلیو ہے اسرائیل کے پرسپیکٹو سے. اور جب انہوں نے اپنے ارد گرد کے تمام مسلمان ممالک کو یا تو معاہدوں کے ذریعے یا ٹریڈ کے ذریعے یا کسی اور فارمل انفارمل ارینجمنٹ کے ذریعے انہوں نے اپنے ساتھ ملایا ہوا ہے. اور اس کا واضح ثبوت یہ ہے کہ وہ امپیونٹی کے ساتھ پورے علاقے کی ایئر سپیس، ان کے ایسٹس استعمال کرتے ہوئے وہ یہ جارحانہ انہوں نے یہ کیمپین شروع کی ہے. تو یہ اگر ایران کا پروگرام وہ جو ہے اس کو سیبوٹائز کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ بات یہاں رکے گی نہیں، کیونکہ اس کے بعد نیتن یاہو کی اپنی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ دوسرا بڑا خطرہ ان کو پاکستان ہے. تو اب جب کہ ایران ایک اس ریجن میں ایک آخری بفر کے طور پہ وہ کھڑا ہوا چیلنج کر رہا ہے اسرائیل کو، تو اگر یہ بفر بھی ختم ہو جاتا ہے تو پھر کسی ٹائم فریم ڈفرینٹ ہو سکتا ہے، لیکن ان کی ترجیحات میں اسرائیل کی پھر اگلا ٹارگٹ پاکستان ہو سکتا ہے. اور اس کے لیے ان کو بھارت کی صورت میں اس ان کے پاس موجود ہے. اور یہ چیز آپ نے دو پچھلی جو ہمارے ان کے ساتھ ایپیسوڈز ہوئیں آپ نے اس کو ریفر کیا. اگر آپ اس سے پیچھے جائیں تو کم از کم 2 بار جو ہے ایک سیریس اسٹرائک آپشن جو ہے انہوں نے کنٹمپلیٹ کی جب پاکستان اپنے نیوکلیئر پروگرام کو آخری سٹیجز پہ تھا، یا جب پاکستان 98 مئی میں جو ہے نیوکلیئر دھماکے کرنے کی قریب تھا. تو وہ ایک ریئل تھریٹ رہی ہے ہمیں، اور اس چیز کو سر ابھی بھی ریئل تھریٹ ہے، ابھی بھی ریئل تھریٹ ہے. اور انڈیا اور اسرائیل کا جو گٹھ جوڑ ہے، آپ کو جو ہماری انٹرنل حکمت عملی ہے نا، ان دونوں کو سامنے رکھ کے ہمیں بنانی پڑے گی کہ یہ دونوں اگر اکٹھے مل کے پاکستان کے خلاف آتے ہیں تو پھر ان سے نبٹنا کیسے ہے. اس کو رول آؤٹ مت کریے. یہ دونوں مل کے آئیں گے. ریئل تھریٹ ہے جو نظر آ رہا ہے آپ کو. ملک صاحب یہ دونوں مل کے آئیں گے. 1980s میں 82-83 میں ایک را کے پرانے ڈپٹی چیف روی رکھائے نے ایک کتاب لکھی تھی فورتھ راؤنڈ. اس نے اس وقت اس چیز کو کنٹمپلیٹ کیا تھا اور ایک فکٹیشیس اس میں سیناریو بلڈ کر کے اس نے اس وقت کی تھی کہ ہم کس طرح پاکستان کا ایٹامک پروگرام کو ہم جو ہے نیوٹرلائز کر سکتے ہیں، اس کی کیا آپشنز ہیں اور اس کے پروز اینڈ کونس. اس نے ایک فکشن کی صورت میں وہ کتاب لکھی. وہ اس کی بڑی ریسرچ تھی. اس میں باقی ساری چیزیں اس نے پاکستان کی اس وقت کی جو کیپیبلٹیز تھی وہ اس نے بالکل ایکچوئل پلے کی تھی، لیکن کتاب کی تھیم اس نے جو ہے وہ فکشن رکھی. تو یہ ان کے تھاٹ پروسیس کا، را کا، مساعد کا یہ کامن ایجنڈا ہے. اور ہمیں بالکل سبق سیکھنا چاہیے ایران کے ایپیسوڈ سے، اور ہمیں ہم وقت تیار رہنا چاہیے اس تھریٹ کے خلاف.